بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ معزز سامعین، آج بات کریں گے دنیا فانی میں آنے والی اس عظیم الشان شخصیت کی، فاتح خیبر، داماد رسول، شوہر بطول، امیر المومنین، شہنشاہ روحانیت، باب العلم، تلوار کے دھنی، دل کے غنی، شجاعت کے جہل احد، حسنین کریمین کے جنت کے دروازے، زاہد و تقوی کی سرحد، بادشاہ حلم و کرم، صاحب ذوالفقار، مولا مشکل کشا، پروردہ آغوش رسالت، حیدر کرار، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے، اور حضرت علی نے کر دکھایا۔ عشق الہی میں ایسے مشغول ہو جاتے کہ جسم سے نیزہ نکال لیا جاتا اور آپ کو محسوس بھی نہ ہوتا۔ جاں نثار رسالت ایسے کہ جب دعوت اسلام دی گئی تو فرمایا، گو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں، مجھے آشوب چشم کا عرضہ ہے، میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا ساتھی اور دستے بازو بنوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں کے ذمہ دار اور ایسے فداکار کہ یہ سوچ کر نبی کے بستر پر پرسکون محو خواب کہ میرے سونے سے میرے نبی کی جان بچ جائے تو ان پر یہ جان بھی قربان۔ ایسے خلیفہ وقت اور رعایا کے ایسے غم خوار ایک روز باہر بیٹھے اپنا پھٹا ہوا جوتا سی رہے تھے۔ ایک سائل آیا اور کہا، کچھ کھانے کو چاہیے۔ ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں سے لے لو۔ سائل نے دروازہ بجایا۔ امام حضرت حسن تشریف لائے، پیٹ بھر کر سائل کو کھانا کھلایا۔ جاتے ہوئے سائل نے اور کھانا طلب کیا۔ نواسہ رسول نے سوال کیا، کس کے لیے؟ کہا، وہ جو شخص سامنے بیٹھا ہے، کئی روز سے بھوکا ہے۔ سردار نوجوانان جنت حضرت امام حسن فرماتے ہیں، وہ شخص کوئی اور نہیں، خلیفہ وقت، اس گھر کے سردار حضرت علی ہیں۔ نظام عدل میں ایسے با کمال کہ ان کی عدالتوں کے فیصلے اسلامی قوانین کی بہترین نظیر رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آ جاتا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مشورہ کرتے۔ علی وہ ہیں جن کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بہادری اور شجاعت کا یہ علم کہ غزوات میں بڑے سے بڑے طاقتور دشمن دین آپ کی تلوار سے بچ نہ پاتے۔ عجز و انکساری کا یہ علم کہ رب کے حضور ایسا گریا کرتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ اسلامی ریاستوں کے حکمرانوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سرمایہ حیات ہے، اور ان کا یہ قول کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں، لمحہ فکریہ ہے۔ جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں امام علیہ السلام کی اذان گونجنے لگی تو پوری کائنات میں سوگ برپا ہو گیا۔ چرند پرند انسان سب بے چین ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے کہ اے انسانوں، آج آخری مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں اذان سن لو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اذان دے کر اپنی جا نماز پر آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر سے ڈوبی ہوئی تلوار لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر دے ماری۔ مسجد کوفہ میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانماز خون سے رنگین ہو گئی۔ آپ کے سر سے بہتا ہوا خون آپ کے چہرے اور داڑھی پر نمودار ہو گیا۔ آپ کے چاہنے والے اس ملعون شیطان کے پیچھے بھاگے جس نے آپ کے سر پر تلوار سے وار کیا تاکہ اسے جہنم واصل کر سکیں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کرواؤ، اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ حضرت حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور مسجد میں تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی۔
جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضرت علی رضی اللہ کے سر پہ وار کیا تھا اس کو پکڑ کر آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ کچھ لوگ آپ کے لیے شہد کا شربت بنا لائے۔ جیسے ہی آپ نے اپنے قاتل کے چہرے پر خوف دیکھا تو اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ اس شربت کی مجھے نہیں بلکہ میرے قاتل کو ضرورت ہے، یہ شربت اسے پلا دو، اور دیکھو اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے، اس پر بھی ایک ہی وار کرنا، اور اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور دیکھو اگر یہ اس وار سے مر جائے تو اس کے اعضاء نہ کاٹنا، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے رہے اور آپ کے تمام چاہنے والے آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، حسن اور حسین، عباس، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ آپ اپنے بیٹوں کے سہارے سے جیسے ہی اپنے گھر پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں، عباس، سب چاہنے والوں کو کہو کہ واپس اپنے گھر چلے جائیں۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں؟ حضرت امیر المومنین نے فرمایا، مجھ سے پہلے میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ تجھے میری امت رمضان کے مہینے میں مسجد میں ضرب مارے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ یہ وقت صبر کا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ جیسے ہی طبیب نے آپ کے سر کو دیکھا تو وہ رونے لگا۔ وہ ضرب زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور وہ زہر حیدر کرار مشکل کشا حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے پورے جسم میں پھیل چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر شہادت پر بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 رمضان کا دن ختم ہوا اور 20 رمضان کی رات آئی، آپ فرمانے، اب میرے حجرے میں کوئی نہ آئے، کیونکہ پوری دنیا کے جنات اور فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی 20 رمضان کا سورج طلوع ہوا تو آپ حضرت امام حسن سے فرمانے لگے، اے حسن، جاؤ اور میرے تمام حقیقت مندوں سے کہو امیر المومنین کا دیدار کر لیں۔ پورے جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے آپ کا پورا جسم زرد ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنے پیاروں سے کہا، آج مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے اور بولو گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کو بلوایا اور کہا کہ اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے، جو یہ کہے اسے ماننا۔ اور حضرت امام حسن سے فرمانے لگے، اے حسن، جتنا ہو سکے اپنی زبان و کردار سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا، اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا اور کوشش کرنا مسلمان کا دشمن نہ بنے اور تقوی سے دور نہ ہونا۔ اگر دنیا تمہارے قریب آئے تو اس سے دل نہ لگانا۔ دنیاوی کوئی چیز نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا، مظلوم کی مدد کرتے رہنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حسن اور حسین، جہاں تک ہو سکے میرا یہ پیغام ہر ایک تک پہنچانا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں صلح کروانا ہزاروں سال کے روزے اور نماز سے بہتر ہے، اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کبھی وہ بھوکے نہ رہیں، اور پڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول پڑوسیوں کے بارے میں بار بار اتنی نصیحت کرتے کہ لوگ سمجھنے لگتے کہ شاید اللہ کے محبوب ان کو ہمارا وارث بھی بنانے والے ہیں۔ اور قرآن کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں دیر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کر تم پر حکومت کرنے لگیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حسن، میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، میرے جنازے کو ایک اونٹنی پر رکھ دینا، جہاں وہ اونٹنی رکے گی وہاں میری قبر بنی ہوگی، اور میری قبر کا کسی انسان کو نہ بتانا
پھر آپ زور سے سلام کرنے لگے، سلام یا رسول اللہ۔ آپ کے پیاروں نے آپ سے سوال کیا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، ہاں، اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لینے آئے ہیں۔ اور پھر آپ شیر خدا حیدر کرار حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا اور اونٹنی پر رکھا گیا۔ اونٹنی ایک ویران جگہ پر جا کر رکی، وہاں ایک بہت بڑا پتھر رکھا گیا تھا۔ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پتھر اٹھایا تو اس کے اندر ایک قبر بنی ہوئی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی ہے۔ اللہ کے ولی علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سلام ہو، اللہ کے ولی امام حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر سلام ہو، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام ہو، مومنوں کے امین حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔